ایشو یہ ہے کہ آپ کے لیڈران کو، آپ کی جماعت کو اتنا ریلیف دے رہی ہیں عدالتیں، اتنا ریلیف دے رہی ہیں کہ پھر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور آئین اور قانون سے ہٹ کے آپ کو ریلیف مل رہا ہے اور پھر آپ شکایات بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں تو ہم کیوں کریں گے شکایت کا، تو حق بھی نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس نا۔ بات یہ ہے کہ جن عدالتوں پہ ابھی جو ہے آبجیکشن ہے نا، یہی عدالتیں تھیں جو اپریل 22 میں کھلی تھیں۔ مجھے تو ابھی بھی میں ویٹ ہی کرتا ہوں شاید احسن بھون صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر تھے، کہ جتنی ابھی وائلیشن ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی، اسی کو لے کے ابھی شاید کبھی سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ وہی احسن بھون صاحب 2 مرتبہ گئے۔ یہی جس عدالتوں کے لیے کہا جا رہا ہے بیچاری عدالتیں ہیں، یہی بیچاری عدالتیں کھلی تھیں۔ اپریل کے 6 تاریخ کو کھلی، پھر 9 تاریخ کو کھلی۔ پھر ڈیسیجن کیا آیا تھا؟ ابھی اگر یہ کہا جا رہا ہے نا، کسی کو آبجیکشن ہے کہ جی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو یہاں سے لے کے آزاد کر کے گھر چھوڑ کے آئے، اس پہ آبجیکشن ہے، تو اس جج صاحب کی ڈیسیجن آپ کو پتہ ہے نا 9 اپریل کو کیا آئی تھی؟ وہ یہی تھی کہ ابھی جائیں، یہ اجلاس کنٹینیو ہوگا، اسی دن سے کنٹینیو ہوگا، عدم اعتماد آئے گی، اس کے بعد نیا پی ایم بیٹھے گا، وہ اوتھ لے گا۔ یہ ڈیسیجن تھا نا۔ ماضی میں کبھی ایسے ڈیسیجن آئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہاں انفارچونیٹ اس ملک کی کہ پک اینڈ چوز بیسس پہ ہم چلا رہے ہیں عدالتوں کو، یا سمجھ رہے ہیں ایون ہماری پارٹی ہو یا دوسری پارٹیز ہو، یہ واحد ایک ہی ڈپارٹمنٹ بچا ہے جہاں سے تھوڑی بہت امید ہے۔ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز ابھی بھی نہیں سیکھتی کہ بھی ابھی ہماری گورنمنٹ ہے تو اور کسی کو ڈنڈا آ جائے تو ہم خوش ہو جائیں، لیکن آپ نے دیکھا اگر اس ڈیسیشن پہ کسی کو تکلیف ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ جو 3 سال 8 مہینے کا ٹائم تھا ہماری گورنمنٹ کا، اس میں کتنے لوگ تھے جو ایک مرتبہ اریسٹ ہونے کے بعد آزاد ہوئے اور ان کو دوبارہ جا کے پولیس نے پکڑا ہو؟ ایسے نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک پرویز الہی کی بات ہے کہ بھئی اس پہ آبجیکشن ہوں گے، اس پہ کوئی کرپشن کے چارجز ہوں گے، تو وہ عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی نا۔ جو کنسرن فورم ہے انہوں نے اپنا کام کیا۔ ابھی آپ بتائیں، اگر ان کو ابھی تکلیف ہے کہ بھئی یہ ان کے پیچھے، کل آپ نے دیکھا ہے عطا تارڑ کی جو پریس کانفرنس آپ نے سنی، وہ کیا اس کے لیے کہہ رہا تھا پرویز الہی صاحب کے لیے کہ یہ مطلب ڈیکیٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بات یہ ہے، یہ وہ پرویز الہی صاحب ہیں جب شہباز شریف صاحب نے کوشش کی کہ میرے بیٹے کی الیگل حکومت پنجاب میں کنٹینیو کرے، آپ نے دیکھا اس کو منتیں کرتے رہے۔ زرداری صاحب کو کراچی سے لایا گیا، وہ شجاعت صاحب کے گھر چلے گئے کہ پرویز الہی کو مناؤ یہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ ان کے ساتھ ملتا تو اچھا تھا، نہیں ملا تو خراب ہو گیا۔ لیکن آپ سنائیں کہ مریم کے لیے جب ڈیسیشن آیا تھا وہاں، اس کی کیا سچویشن ہے؟ جج نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی ادارہ اس کو نوٹس بھی نہیں بھیج سکتا، اس کے طرف اگر نوٹس ایشو کرے گا کوئی ڈپارٹمنٹ تو پہلے ہم عدالت سے وہ اجازت لے گا۔ لیکن بات یہ آپ نے دیکھا پرویز الہی پہ ابھی چارجز ثابت تو نہیں ہوئی نا۔ آپ آ جائیں جب ایف آئی اے کورٹ کی لیں لاہور کا ڈیسیشن، یہ جو آپ کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ بھائی اس میں پیسے پڑے نا، اس بینکوں میں پیسے کہاں گئے؟ جس پیسوں کے لیے خود شہباز شریف گئے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتا نہیں، میرے بیٹوں کا بزنس ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ ہمیں پتا نہیں جی ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے کس نے ڈالے۔ کاظمی صاحب بات یہ ہے، آپ کی اور ہماری یا کسی پبلک کی اتنی قسمت تو نہیں کھلتی کہ اوور نائٹ ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی بلینز ڈال دے، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں بلینز بھی آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ان پہ فرد جرم عائد ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ پی ایم شپ کا مزہ لیتے ہیں، تو اس پہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ پرویز الہی دیکھیں، بات یہ ہے، میں ان چیزوں کو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں پہلے یہ حکومت، کیونکہ دیکھیں نون لیگ کی کوشش ہے کہ پنجاب میں ان کو کسی طرح ایکسیس ملے، جو ان کی ایکسیس ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے خود دیکھا جولائی 2022 میں جو بائی الیکشن ایم پی 20 سیٹوں پہ ہوئے، ان کی کوشش ہے کہ بھائی جو بھی پی ٹی آئی کی پارٹی ہے اس پہ آپ جتنا تشدد، جتنا ان کا اس پہ ظلم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ پر نون لیگ کی تو حکومت اب ختم ہوگی نا، اب تو نگراں نہ وہ ان کی حکومت ہے، نگراں حکومت ان کی ہے، کس کی ہے؟ ابھی تو ان کے موجے ہیں نگراں حکومت، ان سے پوچھیں جو سندھ میں بیٹھے ہیں پی پی والے، ابھی نگراں حکومت ان کی 90% نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں وہاں چھاپا پڑا، وہاں چھاپا پڑا، وہاں بلین نکالے گئے، تو ایسے یہاں بھی ہونا ہے۔